السلام علیکم، مائی نیم از محمد عثمان شاہ۔ تو آج کا میں اپنے پیپر کے حوالے سے پریزنٹیشن دینا چاہوں گا کہ میرے پیپر کا ٹاپک نیم ہے ایفیشینٹ اینڈ لو اوور ہیڈ ویب سائٹ فنگر پرنٹنگ اٹیکس اینڈ ڈیفینسز بیسڈ آن ٹی سی پی آئی پی ٹریفک۔ مین کہ ٹی سی پی آئی پی ٹریفک کی بنیاد پر مؤثر اور کم اوور ہیڈ ویب سائٹ فنگر پرنٹنگ کے اٹیک اور دفاع کرنا ہے۔ یہ 27 فیب 2023 میں کانفرنس ہوئی تھی جو پبلشر ہوا تھا۔ اس کے کچھ آتھرس نیم ہے جو ان میں یعنی کہ انکلوڈ تھے، رائٹر جو لکھنے والے تھے اس کے، جیسے کہ گاؤڈونگ ہانگ، چاؤن ما، منگ ڈنگ، یان کیان، چمپنگ گی، لیمنگ فینگ جو اس کے آتھرس نیم ہیں۔ اب میں بات کروں گا واٹ از ویب سائٹ فنگر پرنٹنگ، کہ ویب سائٹ فنگر پرنٹنگ ہوتی کیا ہے۔ ویب سائٹ کی فنگر پرنٹنگ براؤزنگ کی عادات اور دلچسپیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ مطلب کہ ویب سائٹ کی فنگر پرنٹنگ کی جو براؤزنگ کی جو عادات ہے اور ان کی دلچسپیوں کو ظاہر کرتی ہے، جس سے انٹرنیٹ صارفین کی رازداری سے سمجھوتا ہوتا ہے۔ ویب سائٹ فنگر پرنٹنگ نیٹ ورک ٹریفک پیٹرن سے ملاحظہ کی گئی ہے، ویب سائٹ کی شناخت کرتی ہے۔ یہ صارف کے آلے اور ویب سائٹ سرور کے درمیان پیکٹ کے سائز، وقت اور خصوصیات کا تجزیہ کر کے ہی تعین کیا جاتا ہے۔ اب میں بات کروں گا کہ ایفیشینٹ ویب سائٹ فنگر پرنٹنگ اٹیکس کیا ہوتے ہیں۔ ویب سائٹ ٹریفک کی شناخت کے لیے ایم ایل، مشین لینگویج اور ڈائنامک لینگویج کے ساتھ ویب سائٹ فنگر پرنٹنگ کو بہتر بناتے ہیں۔ نیٹ ورک ٹریفک میں ویب سائٹ کے نمونوں کا پتہ لگانے کے لیے الگورتھم کو ترتیب دی جاتی ہے، جو کہ نیٹ ورک ٹریفک میں آنے والی ویب سائٹس کے نمونوں کا، اس کے سائز وغیرہ کا پتہ لگاتی ہے۔ یہ الگورتھم پیکٹ کے سائز اور اوقات کا تجزیہ کر کے ویب سائٹ ٹریفک کا پتہ لگاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب تک یہ الگورتھم چلتا رہتا ہے تب تک یہ ویب سائٹ کی پراپر یعنی کہ نمونوں کا اور سائز کا اور اوقات کا پتہ لگاتا رہتا ہے۔ مین کہ یہ تب تک ویب سائٹ الگورتھم چلتے رہتے ہیں جب تک ویب سائٹ کا نمونوں کا پتہ اور سائز کا پتہ تب تک لگاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب یہ انکرپٹڈ نہ ہو جائیں۔ لو اوور ہیڈ ویب سائٹ فنگر پرنٹنگ اٹیکس کیا ہوتے ہیں؟ کم اوور ہیڈ ویب سائٹ فنگر پرنٹنگ حملے کی ایک قسم ہے جو کم سے کم وسائل کے ساتھ ویب سائٹ ٹریفک کی شناخت کرتی ہے۔ وہ روایتی حملوں سے بہتر ہیں جن کے لیے زیادہ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور ویب سائٹ کی مالکان ان کا جلد پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے طریقے سے یعنی کہ ویب سائٹ کا جلد سے جلد پتہ لگایا جاتا ہے۔ نمونوں اور سائز کو اکٹھا کر کے ویب سائٹ کا رزلٹ ڈھونڈ لیا جاتا ہے، لوکیشن فائنڈ آؤٹ کر دی جاتی ہے۔ ٹی سی پی آئی پی ٹریفک اینڈ ویب سائٹ فنگر پرنٹنگ میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا ہے کہ ویب سائٹ کے فنگر پرنٹنگ کے حملے ٹی سی پی آئی پی ٹرانسپورٹ کنٹرول پروٹوکول آئی پی مین انٹرنیٹ پروٹوکول ٹریفک کا تجزیہ کرتے ہیں تاکہ پیکٹ کے سائز، وقت اور ترتیب کی بنیاد پر منفرد ویب سائٹ کے فنگر پرنٹس بنائے جا سکیں۔ جیسے کہ بار چارٹ میں دکھایا گیا ہے کہ ریڈ کلر لائنز جو کہ 0% کو شو کر رہی ہے، گرین پٹی جو کہ 20% کو شو کرتی ہے، اور بلیو لائن جو کہ 40% کو شو کرتی ہے۔ اسی طرح کیٹیگری میں بنایا گیا ہے کہ فگر 1 میں اٹیک ایکوریسی انڈر رینڈم نوائز پیکٹس، کہ آنے والی آوازوں کا شور کتنے پرسنٹیج یعنی کہ آ رہی ہے، اس پہ اٹیکس ہو رہی ہیں، جسے WF مین ویب سائٹ فنگر پرنٹ اٹیکس کی اس کی ایکوریسی شو کر رہی ہے۔ جیسے کہ اگر مائکروسافٹ ایج کی بات کریں تو وہاں 0.0 سے لے کے 1.0 تک ان میں وائسز یعنی کہ 0% ریڈ کی اور گرین کی 20% ہے۔ اسی طرح گوگل کروم براؤزر کی بات کریں وہاں پہ 0% ریڈ لائنز کو شو کرتی ہیں اور جبکہ 20% گرین لائن کو شو کر رہی ہیں۔ اسی طرح اگر موزیلا فائرفاکس کی بات کریں تو اس کی ایکوریسی جو اٹیک کی ایکوریسی ہے وہ 1.0 سے کم ہے، 0.8 سے ابو جا رہی ہے۔ اسی طرح
ہم نے بے ترتیب شور پیکٹ کے ساتھ ویب سائٹ فنگر پرنٹوں کا حملہ کا تجزیہ کیا ہے اور پتہ چلا ہے کہ شور کا امکان کہ 20% سے زیادہ ہونے پر کارکردگی میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے. جیسا کہ اگر اٹیکس یا نوائز کی وائس اگر 20% سے زیادہ ہے تو اس پر کارکردگی میں نمایاں کمی واقع ہوگی. اگر 20% سے زیادہ ہے، شور کا امکان 20% سے کم ہے تو کارکردگی میں اضافہ واقع ہوگا. اگر 20% سے زیادہ ہے شور تو کارکردگی میں نمایاں کمی واقع ہوگی. اسی طرح اگر ہم فگر 2 سسٹم ماڈل کی بات کریں تو سسٹم ماڈل میں ایک طرف لوکل یوزر ہے جو کہ سرور سے اٹیچ ہے اور میڈ کے درمیان جو کہ اٹیک کرنا چاہ رہا ہے. اسی طرح رینڈم پیکٹس جنریٹ جو کہ اس ڈسپلے میں نمایاں کر دیا گیا ہے کہ پیکٹ کا سائز اور پیکٹ کا اوقات کار جو کہ ڈسپلے کر دیا گیا ہے کہ رینڈم پیکٹ جنریٹ انسرٹ جب ڈیٹا انسرٹ کرتا ہے تو اوریجنل ٹریفک کے تھرو ویب سائٹ فنگر پرنٹنگ اٹیک کر رہی ہوتی ہیں. اس کی ایگزامپل ہم دو گے، اگر ہم جب بھی کوئی سوشلائز پہ آن لائن ہوتے ہیں تو کسی فنگر پرنٹ کے تھرو ہوتے ہیں تو ہمارے جو ہم فنگر پرنٹ کو ڈیٹا ایکسیس جو کرتے ہیں، ہمارے فنگر پرنٹ کا جو پیٹرن جو ہوتا ہے اور ویب سائٹ براؤزنگ کیا کرتا ہے، ہمارے ڈیٹا کو ایکسیس کرتا ہے جو ہمیں ہماری سوشل ویب سائٹ کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے. اگر اس میں بات کریں تو اس میں رینڈم سائز مطلب کہ پیکٹ کا سائز اور پیکٹ اور اوقات کا جو کس وقفے میں کتنی دیر میں کتنی دیر تک اپنی اوج تک پہنچ رہے ہیں. اس میں اگر ہم اس کی مزید واضحات کریں سسٹم ماڈل میں، اگر ہم مزید اس کی وضاحت کریں تو تصویر دو جمع کرنے کے دوران مین کے سسٹم ماڈل میں 2 نمایاں خصوصیات کو وضاحت کی گئی جس میں پیکٹ کا سائز اور سمت کہ پیکٹ کا سائز اور سمت کس طرف کہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے. بے ترتیب اگر ہم ان بے ترتیب پیکٹوں کو شامل کر دیا جائے تو ان کی تقسیم میں خلل ڈال دیا جائے تو حملے کی کارکردگی کو ہم کم کر سکتے ہیں. مطلب کہ ہمیں اگر بے ترتیب پیکٹوں کو انہی نظام کی اسی سسٹم ماڈل کے اندر ایڈ کر دیا جائے اور ان ڈیٹا ٹرانسفر کے درمیان خلل پیدا کر دیا جائے تو ہم حملے کی کارکردگی کو کم کر سکتے ہیں. فلٹر اسسٹڈ اٹیک کیا ہوتا ہے؟ فلٹر اسسٹڈ اٹیک ہوتا کیا ہے کہ ایسے حملوں کو فلٹر کرنے کے لیے مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہیں جو ویب سائٹ کے فنگر پرنٹنگ کو سپورٹ کرتے ہوئے نیٹ ورک ٹریفک کے نمونوں کا تجزیہ کرتے ہوئے ایسے حملوں کا پتہ لگاتے ہیں اور ان کی روک تھام میں مزید مؤثر بننے کے لیے مسلسل اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کن ویب سائٹس پر حملہ آور ہو رہے ہیں. ہمیں ان کا پتہ بتاتے ہیں، ان کے نمونوں کا، ان کے سائز کا، اوقات کار کا. ہمیں ان کام میں فلٹر اسسٹ اٹیک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. جتنی بھی ہم ویب سائٹ کی حملوں کی روک تھام کے لیے ورک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی جانچ پڑتال کر رہے ہیں یا لوکیشن فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہماری جو اہم کردار ادا کرتے ہیں مشین لرننگ کا سب سے زیادہ اہم استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ہمیں ویب سائٹ کی فنگر پرنٹنگ کو سپورٹ کرتے ہوئے نیٹ ورک ٹریفک کے نمونوں کا پتہ لگاتے ہیں تاکہ ہم کون سی ویب سائٹ پہ کس ویب سائٹ پہ حملہ آور ہو رہا ہے، اٹیک ہو رہا ہے، تاکہ اس کا آسانی سے پتہ لگا سکیں. جیسے کہ اس پک میں دکھایا گیا کہ فگر 3 میں کہ رینڈم پیکٹ ڈیفینس RPD تھرو فلٹر اسسٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے. FAA مین فلٹر اسسٹ اٹیک کہ جیسے کہ پک میں واضح کر کے دکھایا گیا کہ اسٹیٹسٹیکل سائز کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹسٹیکل سائز جس میں فلٹر ایک لسٹ دی جاتی ہے جس پہ کہ ویب سائٹس کے نمونے اور سائز کے اوقات وغیرہ اور سمت وغیرہ دی ہوتی ہے. اور رائٹ سائڈ پہ دیکھا جائے تو اٹیکر جو ان لسٹ کو فالو کرتے ہوئے مختلف ویب سائٹس پہ کہ حملہ آور ہوتا ہے. رینڈم ڈیفینس ٹریفک ہوتی کیا ہے کہ ہم اس میں کچھ فرضی کہ
فرضی یعنی کہ ٹریفک کا تبادلہ کر دیتے ہیں تاکہ حملوں کے آور کی سطح کو کم کیا جا سکے اور جو شور کی سطح جو زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے ان کی سطح کو کم کیا جا سکے. کم بھی ختم تو نہیں کر سکتے لیکن اس کی سطح کو شور کی سطح کو کم کیا جا سکے. اگر ہم فگر 3 کی ڈیٹیل کے بارے میں ڈسکس کریں تو شکل 3 ورکنگ ماڈل کو ظاہر کرتی ہے. فلٹر پیکٹ کے سائز کے فرق کی وجہ سے تصدیقی طور پر شامل شور کو ہٹاتا ہے. مطلب کہ ہم مختلف چیزوں کا اس میں خود سے سپوزڈ ٹریفک کا مجموعی تبادلہ پیدا کر کے ان میں خلل پیدا کرتے ہیں تاکہ شور کی سطح کو کم کیا جا سکے. اسی طرح یکساں طور پر تقسیم شدہ سے ترتیب شور کو فلٹر کرنے سے مداخلتوں کی کمی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ تسلسل اور مطابقت میں بہتری پیدا ہوتی ہے. فلٹر انجیکشن شدہ سے ترتیب شور کو مکمل طور پر تو نہیں ہٹاتا، مطلب کہ شور کو مکمل طور پر تو نہیں ہٹاتا، لیکن یہ شور کی مجموعی سطح کو کم کر دیتا ہے تاکہ جو وقت کے ساتھ جو پھیلنے والا شور ہے اور حملوں کا جو اٹیک آور کی شور جو سطح بڑھ رہی ہوتی ہے اس کو کم کر دیتا ہے نہ کہ ختم کرتا ہے. اگر ہم لیسٹ اسسٹ ڈیفینس کی بات کریں تو یہ فگر نمبر 4 جسے ہم فگر نمبر 4 کی بات کریں کہ اس میں کہ اسٹیٹسٹیکل سائز جو کہ پراپر دیا جاتا ہے فلٹر لسٹ کے اندر، جو کہ یعنی کہ پیکٹ کا سائز، سمت، نمونے، ویب سائٹس وغیرہ کا اوورال ان میں لسٹ جنریٹ کر دی جاتی ہے. اٹیکر ان لسٹ کو فالو کرتا ہے، مختلف پروگرامنگ لینگویج کو فالو کر کے ان پہ حملہ آور ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے پچھلے یعنی کہ فگر نمبر 3 کی بات کی کہ اس میں مختلف شوروں کا ہم نے تبادلہ کیا تھا، مختلف ٹریفک کا یعنی کہ دخل اندازی کر کے ان آوازوں میں خلل پیدا کیا تھا تاکہ شور کی سطح کو کم کیا جا سکے، حملہ آور کی سطح کو کم کیا جا سکے. لیکن اس میں ہمیں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی، یعنی کہ سمپل وہی شوروں کا تبادلہ اور یعنی کہ لسٹ ڈیفنس ٹریفک یعنی کہ ویسے کی ویسی رکھی ہے. فلٹر اٹیک ٹریفک کہ اس پہ اٹیک ہونے والے تاثرات کون سے، جو اٹیکر جن یعنی کہ سطح سے، جن سمت سے پروگرامنگ لینگویج کو فالو کرتے ہیں ان پہ اٹیک کرتا ہے. اسی طرح اگر ہم فگر 4 کی ڈیٹیل میں جائیں تو اس میں یہ واضح نظر آتا ہے کہ محافظ فلٹرنگ سے گریز کرتے ہیں، مطلب کہ بچتے ہوئے مداخلت کرتے ہیں اور بے ترتیب مداخلت کی خصوصیات کو برقرار رکھنے کے لیے ممکنہ پروگرامنگ لینگویج کے ساتھ ساتھ پیکٹ داخل کر سکتے ہیں. شکل 4 میں کام کرنے والے ماڈل کو دکھایا گیا ہے جہاں پہ فلٹر اسسٹ اٹیک کے ذریعے محدود شور والے پیکٹ فلٹر کیے جاتے ہیں. ڈیٹا کلیکشن کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا کلیکشن یہ ہوتا ہے کہ ماڈلز کو ترتیب یا تربیت دینے اور ویب سائٹ فنگر پرنٹ حملوں کا دفاع کرنے اور اس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں ویب سائٹ کے ٹریفک ڈیٹا کو حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس تجربے کے لیے ہم عمل کو خودکار کرنے کے لیے ہم مختلف ایپس مختلف سورس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ پی آٹو GUI کے گرافیکل یوزر انٹرفیس کے ساتھ وینڈپ اور پائتھن کا استعمال کرتے ہیں. اگر اس کی مزید ڈسکس کریں تو فلو چارٹ 5 شکل 5 میں اہم واضح طور پر دکھایا گیا ہے، لیکن ہم اس سے پہلے ہم اس کے اہم مرحلے کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو اس کے درجہ ذیل ہیں. سب سے پہلے اس کا جو مین پوائنٹ ہے کہ ٹریفک ڈیٹا کیپچر کرنے کے لیے ویب سائٹ ٹریفک رینکنگ کی سب سے زیادہ مقبول ویب سائٹس جمع کر کے ان کے URLs کی فہرست بنائیں. دوسرے میں کیا کہتا ہے کہ ٹارگٹ ویب سائٹس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ان کے URLs حاصل کریں اور پائتھن جیسے پی آؤٹ گرافیکل یوزر انٹرفیس کے ساتھ ساتھ براؤزر میں پڑھنے اور خود ٹائپ کرنے کے لیے پائتھن کا استعمال کریں، بلکہ اس پائتھن کا استعمال کرتے ہیں. ٹریفک کی مستقل مزاجی کو برقرار رکھنے کے لیے براؤزرز کے کیشے کو غیر فعال کر دیا جاتا ہے. پیکٹ کیچنگ ٹول تعینات کریں. ویب سائٹ ٹریفک پیکٹ کیچر
کرنے کے لیے واٹس ایپ کا استعمال کریں، جیسے وینڈپ کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے پروگراموں میں پیکٹوں کو فلٹر کرنے کے لیے اور URL یوزر انٹرفیس URL مین ان کی یعنی کہ یونیفارم ریسورس یعنی کہ لینگویج فلٹر ترتیب دی جاتی ہے۔ تھرڈ میں اگر اس کی تھرڈ کی بات کریں تو اس میں کہ سائٹ لوڈ ہونے کے بعد ویب سائٹ لوڈ ہونے کے بعد فائلوں کو اسٹور کرنا بند کر دیں۔ ہم لوڈنگ اسٹیٹس ان کے لیے کی نگرانی کے لیے پیاٹا گرافیکل یوزر انٹرفیس کا استعمال کرتے ہیں اور نامکمل ویب سائٹس کے لیے ٹائم آؤٹ سیٹ کرتے ہیں۔ مشاہدہ شدہ پیکٹوں کو PCAP فائلوں کے بطور محفوظ کیا جاتا ہے۔ DL ٹریننگ کے لیے PCAP فائلوں سے پیکٹ کا سائز اور سمت نکالنے کے لیے پائتھن کے DPKT ماڈیول کا استعمال کرتے ہیں۔ ویب سائٹ فنگر پرنٹنگ رسائی ویکٹر بنانے کے لیے خارج شدہ پیکٹوں کے لیے سائز پازیٹیو اور موصلہ پیکٹوں کے لیے سائز نیگیٹو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ DL ان پٹ کے لیے ان ویکٹرز کو ایک مقررہ لمبائی میں یکجا کرتے ہیں اور CSV کے بطور پر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ فگر 5 میں دکھایا گیا ڈیٹا کلیکشن فلو چارٹ، جیسے جس کے ہم نے اہم فیچرز بھی پڑھے تھے اور ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے بھی پڑھا تھا۔ اب اس میں واضح کر دکھایا گیا ہے کہ اسٹیپ 1 میں لسٹ URLs سب سے پہلے بنائی گئی ہے، جیسا کہ www.google.com www.buildo.com۔ اس کا سیکنڈ سٹیپ کیا ہے کہ ایکسیس URLs، جو ہم نے جن URLs کی لسٹ بنی ہے سب سے پہلے اس کو ایکسیس کیا جاتا ہے۔ ایکسیس کرنے کے بعد سٹیپ 3 میں یعنی کہ فردر موومنٹ ہوتی ہے، جہاں پہ TCP وینڈ اپ ہو جاتی ہے، یعنی کہ ڈسپلے دا پیکٹ کیپچر ٹول، جہاں پہ جو ہم پیکٹس کیپچر کیے جاتے ہیں جو ہم نے سیو کیا ان کو ڈسپلے دا پیکٹ کیپچر ٹول ان کو یعنی کہ کیپچر کر دیا جاتا ہے، اس کو سیو کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ پائتھن PI2 UI ایک گرافیکل یوزر انٹرفیس جنریٹ کرتا ہے جسے ڈیٹا پروسیسنگ کہتے ہیں۔ یہ ڈیٹا پروسیسنگ کہلاتی ہے جس میں ہمارے فردر ڈیٹا موومنٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ڈیٹا پروسیس کر رہا ہوتا ہے، جو گرافیکل یوزر انٹرفیس کو ڈیولپمنٹ کے طور پر ورک آؤٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لاسٹ میں کنکلیوژن کے بارے میں بات کریں گے کہ اس میں ہم نے پیچھے سے ڈسکس کی ہے اس میں جو ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں سب سے پہلے یہ ذکر کیا کہ بے ترتیب پیکٹ کے دفاع کے ذریعے ویب سائٹ فنگر پرنٹنگ حملوں پر شور کے اثرات کا معاملہ کیا تھا۔ کارکردگی کے لیے ایک موجودہ فلٹر مطلب کہ مؤثر فلٹر کی مدد سے حملہ اور اس کے مقابلہ کرنے کے لیے فرسٹ کی مدد سے دفاع کو تلاش کیا ہم نے یعنی کہ حملہ آور کو روکنے کے لیے کن چیزوں کا دفاع کیا، کن مرحلوں سے گزرے اور کن مرحلوں میں ہم نے کیا ورک پرفارم کیا، ان کی لسٹ بنائی۔ پیکٹ کے اندراج نے بہترین کارکردگی دکھائی، لیکن اوور ہیڈ پیکٹ کی تقسیم کا کارکردگی اور اوور ہیڈ کو متوازن کرتی ہے۔ لیکن ہم نے مثال کے طور پر کہ پیکٹ کے اندراج نے تو بہترین کارکردگی دکھائی، لیکن پیکٹ کی تقسیم کی کارکردگی اور اوور ہیڈ کو متوازن کرتی رہی ہے، کارکردگی ثابت ہوتی رہی ہے۔ تھینک یو۔ اینی کویسچن؟